وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے اور اس کی خاص عنایت و مہربانی ہے کہ اس رب تعالی رب کریم نے ہمیں اپنا پاک کلام قرآن کریم پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ مزید ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اسے کما کو استفادہ کرنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 221 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ مردوں کو کہا گیا اور عورتوں کو کہا گیا کہ مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو۔ گزشتہ آیات میں حرمت خمر و میسر، شراب اور قمار بازی اس کے بارے میں بیان ہوا ہے، اور یہ بھی محرمات بیان ہو رہے ہیں کہ انسان کو اپنی عائلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں کس طرح رشتے ناطے قائم کرنے چاہیے اور کون سے اصول سامنے رکھنے چاہیے۔ یہ صورتحال بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں۔ قرآن کی تلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک اور زنا دونوں ہی بہت بڑے گناہ اور بہت بڑے جرم ہیں۔ اتنی سنگینی آخر کیوں ہے؟ یہ آیت مبارکہ بھی بتا رہی ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، مومن بن جائیں۔ اور اسی طرح یہ جو شرک ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ زندگی میں کیے ہوئے ہر قسم کے گناہ انسان کے معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شرک کرتا ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو رب کا بندہ ہے وہ اپنے مالک کا ہی شریک بنا لیتا ہے، اس کی سپرمیسی، اس کی طاقت اور اس کے اقتدار کو چیلنج کر دیتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کے حصے بکھرے کر دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نہیں، میری اولاد نہیں، میرا خاندان نہیں، میں مخلوقات کی طرح نہیں، مجھے حاجات نہیں، مجھے ضرورتیں نہیں، میرے اندر کمزوریاں نہیں، میں غالب ہوں، میں طاقتور ہوں،
میں یکتا ہوں، میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، میں غالب ہوں، میں مغلوب نہیں، میں مسجود ہوں، میں ساجد نہیں، میں معبود ہوں، میں عابد نہیں، تو کس طرح تم میری ذات کے حصے بکھرے کر سکتے ہو اور مجھے تقسیم کر سکتے ہو؟ نہ میرا بیٹا ہے نہ میرا باپ ہے، تم مخلوق اپنی طرح سوچتے ہو، ذرا اس سے اوپر آ کے سوچو، میری وہاں سے اس سے بھی آگے طاقتیں قوتیں شروع ہوتی ہیں جہاں تمہاری سوچ ختم ہو جاتی ہے اور تم میرے حصے بکھرے کر رہے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ مشرک کی کوئی معافی نہیں۔ مشرک جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں، جتنا مرضی وہ عبادتیں ریاضتیں کر لیں، اس کی کوئی عبادت، کوئی اس کی نیکی، کوئی اس کی بھلائی، کوئی اس کا خیر کا کام، کوئی اس کا پبلک ویلفیئر کا کام اللہ کے ہاں اجر و ثواب اس کا بالکل نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی مقبولیت ہے۔ اور یہ تو مشرک جو ہے یہ تو وعدہ الست توڑ دیتا ہے۔ میں نے جب انسانیت کو پیدا کیا تھا میں نے اسی وقت کہا تھا تمام ارواح کو اکٹھا کر کے، تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے، جس میں پیغمبر بھی تھے، نبی تھے، ولی تھے، اولیاء تھے، محدثین، مفکرین، دانشور، شعراء، ادباء، سائنسدان، حکمران، وزیر، مشیر، بیوروکریسی، عسکری قوتیں، ہر قسم کا انسان وہاں موجود تھا۔ اللہ نے کہا الست بربکم، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب پروردگار تمہارا داتا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں؟ وہ وعدہ الست تم نے رب کے ساتھ کیا، اپنے مالک کے ساتھ کیا، اس کو بھول رہے ہو، اس کو بھلا رہے ہو، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا، اس کی سپرمیسی کو چیلنج کرنے والا، اور اس کی وحدت کے، اس کی یکتائی کے حصے بکھرے کرنے والا، اس کا بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح جو زانی ہے، جو زنا کرتا ہے، وہ اپنا وہ وعدہ وفا جو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی نے اپنے خامن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی بے وفائی ہوتی ہے۔ جب تم نے وعدہ کر لیا کہ میں تیرے ساتھ زندگی گزارنے کے بندھن میں بندھ گیا اور تیرے ساتھ رہوں گا، پھر بے وفائی کیسی؟ پھر تو کیوں جگہ جگہ اس طرح جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے عائلی خاندانی رشتے قائم کرتے وقت مسلمانوں کو، مومنوں کو کہا گیا کہ تم نے مشرک عورتوں سے تعلق نہیں رکھنا، اس سے کوئی نکاح نہیں کرنا، اس سے شادی کا بندھن میں تم نے بندھنا نہیں ہے۔ جو اپنے رب کو نہیں مانتی، اپنے خاوند کی اطاعت کیا کرے گی؟ اور اسی طرح خاوند جو ہے، جو رب کو نہیں مانتا، اس کی ساری سہولتیں استعمال کر کے، ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر، اس کی زندگی جی کر، اس کے تمام تر جو دیے ہوئے انعامات ہیں، اکرامات ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کر اس کو نہیں مان رہا، تو یہ شادی کے وعدہ وفا میں کس طرح پورا اترے گا؟ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ تم اس سے باز رہو، نہیں کرو۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اے مومن مرد، تیرے لیے آزاد مشرک عورت سے ایک لونڈی جو ایماندار ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں اس خاتون کا، مشرک عورت کا حسن و جمال، اس کا خاندان، اس کی وجاہت، اس کا منصب، اس کی تمام تر خوبیاں تمہیں بہت خوبصورت لگیں، تیرے دل کو بھا جائیں، بہت اچھی لگیں، بھلی لگیں، پھر بھی وہ لونڈی، وہ سیاہ فام کیوں نہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا ان رشتوں سے باز آ جاؤ۔